الفجر تفسیر بائے انجینئر محمد علی مرزا کی۔ تو وہ پھر چیخ مار کے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ دنیا میں پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور وہاں پہ جب مجرم پیش کیے جائیں گے وہ خود مان رہے ہوں گے کہ ہاں زندگی تو یہ ہے، دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں سورہ الفجر تفسیر بائے انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ویڈیو ہے جو آج کی ویڈیو پہ ہم دیکھنے والے ہیں۔ میری کمنٹ میں آیا تھا کہ آپ ان کی ویڈیو پہ ریئیکشن کریں، تو آج ہم یہ سننے والے ہیں۔ سو ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں کرنے لگے اپنی ویڈیو کو پلے۔ آپ لوگ کے چینل کو سبسکرائب، اور رمضان جا رہا ہے، میری کوشش ہے کہ ہم لوگ جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں اچھے کام کر سکیں۔ آخری کے چند دن رہ گئے، چند دن جاتے وقت پتہ بھی نہیں چلیں گے۔ اللہ سے دعائیں مانگے، جتنی مانگ سکتے ہیں رو رو کے دعائیں مانگے، وہ رب سنے گا۔ یہ رمضان کی وہ طاقتیں ہیں جن میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جن دعاؤں کا اثر ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگے، اچھے کام کریں، اور چاہتے ہوئے رمضان میں اپنی لائف کی خوشیاں، اپنی لائف کا اپنا نصیب مانگ لیں، کوشش کریں گے۔ سو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ۔ اور رمضان جا رہا ہے، ایک تو رمضان عید آ رہی ہے، عید کی بہت زیادہ آپ لوگوں کو میں ایڈوانس میں مبارکباد دے رہی ہوں، لیکن وہ کوشش ہے کہ نا رمضان جاتے نا ہماری لائف خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور جتنے لوگ ہو سکے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی لائف خوشیوں سے بھر دے۔ سو کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ، چینل کریں سبسکرائب، کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ تو وہ پھر چیخ مار کے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ دنیا میں پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور وہاں پہ جب مجرم پیش کیے جائیں گے وہ خود مان رہے ہوں گے کہ ہاں زندگی تو یہ ہے، دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ تھی۔ بے شک دنیا کا آزمائش کی جگہ جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ آزمائش ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ نارمل لائف ہے، جس طرح مرضی جیا جائے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور امپلائیڈ ہوتا ہے کہ اس فجر کے وقت کے پیدا کرنے والے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جب فزیکل فینومینا آف نیچر یا قدرت کی جو مخلوقات کی قسم یاد فرماتا ہے نا، تو اس سے مراد اس کے کریٹر کی قسم ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں، اس کو بنانے والی ذات پرفیکٹ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، اللہ ہی کی قسم کھانی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان مقدس 10 راتوں کی قسم۔ اس میں آلموسٹ کنسنسس ہے، اکثریت کا موقف ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ابھی بھی یہ ذوالحجہ 1440 ہجری گزر رہا ہے، تو یکم ذوالحجہ سے لے کے یوم النہر قربانی کے دن تک، 10 ذوالحجہ تک، یہ پہلے 10 دن جو ہیں ان کی راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اور اس کو سپورٹی وہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ کوئی اور عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی اور عمل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیکی کا کام کرنا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قتال سے بھی افضل ہے، ہاں مگر اگر کوئی شخص قتال کرے اور اس دوران اس کی جان مال سب کچھ ضائع ہو جائے، یعنی وہ لوٹ کے واپس نہ آئے، ایسا شخص عمل میں اوپر جا سکتا ہے۔ صرف قتال کرنے والا بھی بندہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ انہی 10 دنوں میں اللہ نے حج بھی رکھا ہوا ہے 9 ذوالحجہ کو۔ پھر جو بندہ حج کے لیے نہیں جائے اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے، جو 1 سال آئندہ اور 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات ہیں۔ پھر کلائمیکس ہے اس کا قربانی کا دن 10 ذوالحجہ کو، اللہ کے لیے خون بہانا۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، یعنی طاق اور جفت راتوں کی بھی، اور خود جفت اور طاق بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، وہ جفت ہے، اور خود اللہ طاق ہے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ وطر عربی میں کہتے ہیں
تاک کو، اوڈ کو، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے یعنی آخری پہر کی، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، اگلی آیات میں آ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی علیہ السلام، اور ان کے ذریعے امت کو خطاب ہے خصوصاً اہل عرب کو، کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ارم ذات العماد، جو اونچے ستونوں والے تھے۔ شداد کی جنت مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس نے جنت بنائی تھی، اب تو خیر وہ کھنڈرات بھی عرب میں نکلے ہیں بڑے بڑے ستونوں کے، تو اس نے بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے اس پہ پوری بلڈنگز کھڑی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے سب کچھ الٹ کے رکھ دیا جب عذاب آیا قوم عاد کے اوپر۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ ایسے تھے کہ جن کی مثل دنیا میں کسی نے یعنی اس طرح کی تخلیق نہیں کی ہوئی تھی، جس طرح کی تخلیقات کے وہ ماہر تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تھے جو چٹانوں کو کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے وادیوں میں۔ یہ آج بھی موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قرآن کے یا اسلام کے تاریخی مقامات، تو انڈیا کے کچھ پروفیسرز ہیں، انہوں نے ویڈیو کی شکل میں، وہ پرانی ویڈیو ہے ویسے، وہ ساری جگہ فزیکلی جو قرآن پاک میں جہاں جہاں جن چیزوں کا ذکر ہے جو قومیں برباد ہوئیں، وہ ان جگہوں پہ جا کے انہوں نے ان کو فلمایا ہے باقاعدہ۔ وہ آپ ابھی بھی دیکھیں، وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں، یعنی آپ دیکھیں 30 40 فٹ ان کے دروازے ہیں، صرف اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، پورے پورے غار بنائے ہوئے ہیں جن میں وہ چٹانوں میں رہا کرتے تھے۔ یعنی ان کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کی کھدائی کر لیتے تھے، اور پہاڑ مٹی کے نہ سمجھیے گا، چٹانوں والے پہاڑ، ابھی چٹیل پہاڑوں میں وہ کھدائی کرتے تھے۔ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا پھر کون بچ سکتا ہے؟ بے شک جب اللہ کا عذاب ہے پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا، یعنی میخوں والا ایک استعارے کے طور پہ بیان ہوا ہے، یعنی اس کی اتنی فوج تھی کہ وہ ٹینٹ لگاتے تھے، یعنی میخوں کے ساتھ وہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں نا، تو اور ایک معنی یہ ہے کہ کامیابی کے ہم کہتے ہیں نا جھنڈے گاڑنا محاورتاً، یعنی وہ شہروں پہ شہر فتح کرتے جا رہا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی تھی اپنے اپنے ملکوں میں، یہ سب کی سب یعنی قوموں کا ذکر آیا، قوم عاد کا، سمود کا اور قوم فرعون کا، کہ اپنے اپنے شہروں میں سرکش تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، ان میں سے اکثر فساد برپا کر دیا کرتے تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ قوم عاد کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ قحط پڑ گیا، سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، بارش سے محروم ہو گئے، بڑے عرصے بعد اللہ نے ایک بادل بھیجا، یہ سب کی قوم ساری کی ساری اس کے نیچے جمع ہوئی کہ اب بارش برسے گی، آگ برسی، سب برباد۔ اسی طریقے سے قوم سمود کے اوپر عذاب آیا اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہاں پر فرعونیوں کے اوپر عذاب آیا، ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ اکبر، بے شک تیرا رب تو تاک میں لگا ہوا ہے سرکشوں اور مفسدوں کو تباہ کرنے کی۔ جیسے کہتے ہیں نا لوگ یہاں پہ بھی جب غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تیری گل نوٹ کر لی ہے، موقع ملے گا تو تم دساں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ بتا رہا ہے کہ میں تو مجرموں کی تلاش میں ہوں کہ ان کو رگڑا لگاؤں گا، لیکن وہ اللہ کی تقدیر میں کسی کو دنیا میں عذاب دے گا، موت کے وقت تو سب پہ ہی عذاب آنا ہے جو آنا ہے سوائے اہل ایمان کے، اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پس جب انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور اس کا رب اسے نوازتا ہے، نعمتوں سے اس کا اکرام کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، یعنی نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں تو کہتا ہے واہ
میرے رب کا بڑا فضل ہے. جس طرح آج کل وہ فلمی ایکٹریس بھی جو ہے نا وہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کامیاب ہماری ہوگی فلم, اور سمگلر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے کھلی روزی دی ہوئی ہے آرام کی, اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے انسان کی عادت ہے کہ جب ہم اس کے لیے اسے مبتلا کرتے ہیں, آزمائش کرتے ہیں اس کی رزق کھول کر, تو وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے. حالانکہ وہ اللہ کا کرم نہیں ہوتا, آزمائش ہوتی ہے, کیونکہ اس الفاظ ہے اذا مبتلا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور جب اسے اللہ آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا, اور اس پہ رزق تنگ کر دیتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کیا. کہہ رہا ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, خرابی کوئی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں. دیکھیں جس کے اوپر نعمتیں ہوں گی وہ تو کہے گا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے, اور جس کا رزق تنگ ہوگا وہ کہے گا یا اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دی ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی خرابی موجود نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے میسج دینا چاہ رہا ہے کہ کسی کا رزق ملنا, اس پہ خوش ہونا اس کی خام خیالی ہے. اس کو ہم نے دے کے آزمایا ہے, کسی کو لے کے آزمایا, اور جس سے لے لیا ہے نا اس پہ اس کا پریشان ہونا بھی اس کی خام خیالی ہے, اس سے لے کر آزمایا ہے. اصل میں تم اس طرف جاؤ کہ یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے. کسی کو دے کر آزمایا. اچھا میں ایک آپ سے کوسچن پوچھتا ہوں, ملٹیپل چوائس کوسچن. اللہ تعالیٰ جسے دے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے, یا جس سے لے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے؟ جسے دے کر آزمایا. ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں جس سے لے لیا وہ بڑی آزمائش ہے, وہ دینے والا پھنس گیا جس کو زیادہ ملا ہے. اس لیے نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. ہائے ہائے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہے حضور کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض اوقات 1 مہینے, بعض اوقات 2 مہینے, بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, کھجور اور پانی پہ, اور وہ بھی ٹوکرے نہیں, 2 کھجوریں صبح 2 شام, اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام, کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان. تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے انہوں نے کتنی فقر کی زندگی گزاری ہے. اور اس کا وہ کلائمیکس وہ حدیث ہے, میں جب بھی پڑھتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں. بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی الاسلام نے اپنے بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیا, 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اور گھر کی چھت پہ چلے گئے. سیدنا عمر جب پہنچے وہاں پہ, بڑی لمبی حدیث ہے. آج مان لی جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں نے وہ پوری حدیث سنائی ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا ہے, ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا ہے, اور ایک چٹائی ہے. یہ کل کائنات ہے اس شخص کی جو کائنات کا امام ہے. اور آپ علیہ السلام نے تہمت پہنی ہوئی ہے, اوپر چادر بھی نہیں ہے, اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. سیدنا عمر گئے تو نبی الاسلام اٹھے تو نبی الاسلام کی مبارک جسم پہ چٹائی کا نشان تھا, کھجوروں کی اس چھال کا, کیونکہ اوپر قمیض تو نہیں تھی نا. نشان تبھی نظر آتا ہے جب آپ ننگے بدن بیٹھے ہوں. سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ نے ایک جملہ بولا, عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی. یعنی ایک شخص نبی الاسلام کی صحبت میں کئی سالوں سے, اب اس لیول تک تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یار اتنا فقر دنیا سے, اتنا زہد. آپ فرمایا اے عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے ہم آخرت کی سعادت. سر سیدنا عمر نے حضور کی زندگی کا یہ پہلو دیکھا ہوا تھا, تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرے اور اربوں ڈالرز آج کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے, اور جنگ یرموک میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکے اور جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے, اربوں ڈالر آج کے. تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا پہلو دیکھا تھا
اسے دنیا کی یہ دولت کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی تھی. اسی لیے دیکھیں ان کی زندگی زہد کی تھی سیدنا عمر کی, اور ایسی سختی کہ اس سختی پہ باقیوں کو چلایا بھی, تربیت تھی. بلکہ جب یہ رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئی, پرشین امپائر تو ساری مسلمانوں کے پاس آ گئی, تو سیدنا عمر جب اپنے آخری حج کے لیے جا رہے تھے نا, تو وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ وہ اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے. تو ساتھیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں آج اپنا ماضی یاد کر رہا ہوں کہ میں ایک بڑا اکھڑ قسم کا نوجوان ہوتا تھا اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے تو بھیڑے بکریاں اور یہ اونٹ نہیں چرائے جاتے, تو نے بڑا ہو کے کیا کرنا ہے. اور آج میری یہ حالت ہے کہ اس آسمان کے نیچے روئے ارض پہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ڈر مجھے ہو, کیونکہ میں دنیا کے سپر پاور کا مالک ہوں. سر جب صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر جس شخص کے سامنے گر جائیں, تینوں بر اعظموں پہ اس کی حکومت ہو, تو وہ کہتے تھے فزیکلی میری اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, یعنی دنیا کسی بندے کا ڈر ہی نہیں, کیونکہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میرا باپ مجھے یوں کہا کرتا تھا, اور آج اسلام نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ مجھے اس روئے ارض پہ کسی کا ڈر نہیں خدا کے سوا. اتنی بڑی بادشاہت جس بندے کو ملی ہو اور اس کی زندگی زہد کی گزر رہی ہے. اسی لیے اسلام میں جو پہلی دراڑ ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حذیفہ ابن یمان کے پاس آئے جو رازدار رسول تھے, تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے, تو ان کو فتنوں کی حدیثیں سنا رہے تھے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو فتنوں سے متعلق ہے. تو انہوں نے کچھ باتیں بیان کی, انہوں نے کہا نہیں, وہ بڑا فتنہ جو آئے گا سمندر کی موج کی طرح. حذیفہ ابن یمان نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اس فتنے اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے. تو سیدنا عمر نے کہا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. تو حذیفہ ابن یمان نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا, اور جب وہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے امت پہ ٹوٹ, جس طرح آپ ایک ڈیم کا گیٹ توڑ دیں, ایک تو ہے ڈیم کا گیٹ کھولنا, پھر تو مینیجیبل فارم میں پانی نکلتا ہے, اور ایک ہے گیٹ توڑ دیں پھر تو سیلاب آتا ہے. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا, تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا. بس یہ بات کر کے حضرت عمر واپس چلے گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اب وہ سارے کے سارے تابعین جو ہے نا آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کوڈ ورڈ میں گفتگو ہو رہی ہے, ظاہر ہے اس میں الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حضرت عمر کیا باتیں کر رہے تھے, ہمیں تو نہیں سمجھ آئی, آپ کا نہ جواب سمجھ آیا نہ ان کا سوال. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جانتے ہیں وہ فتنہ کون ہے, وہ دروازہ کون سا ہے جس کے بعد فتنے کھلیں گے. تو تابعین نے کہا ہمیں بتائیں وہ دروازہ کون سا ہے. تو انہوں نے کہا وہ خود حضرت عمر ہیں, حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے گا, پھر امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور وہ فتنہ میں پوچھتا ہوں کون سا ٹوٹا ہے؟ دنیا کی محبت کا فتنہ. سیدنا عمر کی زندگی زہد میں تھی, اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کھچ کے رکھا ایسی سارے نو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں خلیفہ بنے جب ان کی عمر اپنی 72 سال ہو چکی تھی, ایجڈ تھے. پھر ان کی طبیعت کی نرمی شروع سے تھی, مینیجریل سکلز وہ نہیں تھی جو حضرت عمر کی تھی. بس اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس دولت تو تھی, مسلمانوں کے وظیفے لگنے شروع ہو گئے, مال آنا شروع ہو گیا, لیکن زہد وہ نہیں رہا. پھر وہ تھیندے تھیندے تھیں گے. تو خیر میں یہ ضمناً بتا رہا ہوں کہ یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو رزق دیتے ہیں کہتے ہیں ہاں مجھے تو اللہ نے بڑا کرم ہے مجھ پہ میرے رب کا، اور جب اسے ہم رزق تنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. تو جملے میں خرابی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، خوشی شیخی بگاڑنے کے لیے یا واویلا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس کو اس اینگل سے دیکھو کہ یہ آزمائش ہے، دینے والے کو بھی اور جس سے لیا جائے اس سے بھی. اس کا کلائمیکس آپ کو سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 ملے گی. میں نے کئی دفعہ اپنے لیکچرز میں وہ کور کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین میں جتنی بھی آزمائشیں نازل کرتے ہیں تکلیفوں کی شکل میں، خواہ وہ وباؤں کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، اور تمہاری جانوں میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، کسی کو طاعون کا مرض ہو گیا ہے، کسی کو ٹی بی ہو گئی ہے، یہ ساری کی ساری تکلیف ہم نے پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے تاکہ جسے اللہ کی نعمت ملے وہ شیخی نہ بگاڑے، اور جس سے نعمت چھن جائے تو اس کے اوپر واویلا نہ کرے. ظاہر ہے جب آپ کو تکلیف کا یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صبر سارے انسان کڑ کڑ کے مر جائے، اگر انسان کی زندگی میں یہ چیز نہ ہو، آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے اس غم سے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. آپ کے اوپر چیک پوائنٹ کیا ہے جس کے ذریعے آپ تکلیف پہ صبر کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی. یہی ہمیں سکھایا گیا نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم خود بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے. غم نہیں کرنا. خدا ہماری ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے خدا ہماری مجبوری ہے. اسی لیے دیکھیں جو گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ تکلیف کو سہ جاتے ہیں. گورے کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تکلیف ان کو عشر عشیر بھی نہیں جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے. یعنی ہمارے ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، غربت کتنی ہے، لیکن فرسٹریشن کے اگینسٹ باندھا ہوا ہے نا وہ خدا کے اندر یقین ہے. ایک لمحے کے لیے اس کو نکال دیں، آپ دیکھیں جناب یہاں پہ کئی خودکشیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت نہیں مجبوری بھی ہے، اس کے بغیر ہم تکلیف پہ صبر نہیں کر سکتے. اور دیکھیں اس صبر پہ اجر ملنے والا ہے جو کہ ہماری نیڈ تھی. تو کہا گیا صبر کرو، اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کلا بل لا تکریمون الیتیم، اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ مال ملنا یا چھیننا اس کے اوپر واویلا یا خوشی نہیں. اصل مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. جس کے پاس مال آیا ہوا ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اس لیے تھا کہ خرچ کرو غریبوں پہ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور چٹ کر جاتے ہیں میراث کا سارا مال. یعنی باپ مرتا ہے تو بڑا بیٹا بہنوں کی جائیداد بھی ہتھیا لیتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال اور دولت سے حد درجے کی محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً وہ دن آنے والا ہے جس دن زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. یہ فلیٹ کر دی جائے گی زمین، یعنی پھر یہ پوری زمین ہی میدان محشر بن جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس زمین پہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اتر آئیں گے. اللہ اپنی شان کے لائق اس دنیا پہ اتر آئے گا، اس کی تمثیل کوئی بیان نہیں ہو سکتی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی لے آئی جائے گی میدان محشر. یعنی جنت دوزخ سب کچھ یعنی فیصلہ ہو رہا ہے سر. وہ جس طرح ایک دنیا میں بھی کورٹ لگتی ہے نا، مجرم بھی پیش کیا جاتا ہے، گواہ بھی لائے جاتے ہیں، وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی عدالت لگنے والی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ،
اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، یعنی وہ سوچ رہا ہوگا یار دنیا میں بے شک میں نے کاش نیکی کی روش اختیار کی ہوتی، کوئی فائدہ لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اکثر لوگ یہاں پہ بھی کہتے ہیں او جی آگے جا کے پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، تو میں کہتا ہوں آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ پتہ جائے گا۔ یعنی ایک قادیانی کو اگر قیامت والے دن جا کے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ختم نبوت میں دھوکہ دیا گیا تھا، تو اس کو یہ پتہ چلنا فائدہ دے گا؟ قادیانیوں تک تو ہم سارے منہ پھاڑ کے کہتے تھے ہاں، تو باقیوں کے لیے بھی یہی ہے۔ وہ کس طرح سمجھ بیٹھیں کہ ہم حق پہ ہیں؟ اگر وہ بھی قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے۔ تو آج اگر کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اس نے کیوں ایزیوم کر لیا کہ بریلوی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، دیوبندی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، اور اہل حدیث ٹھیک ہیں اور شیعہ ٹھیک ہے اور باقی غلط ہیں؟ ہر بندے نے خود اللہ کو سیریس لینا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے کھانے پینے اور اولاد پیدا کرنے اور مر جانے کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ تو جانور بھی کر رہا ہے۔ یہ بڑی سیریس کریشن ہے خدا کی۔ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے لقد احکامات خلقنا پورے الانسان کرنے فی احسن تقویم۔ ہیں۔ فرقوں میں نہ بہت بڑا معاملہ انسان کے ساتھ ہونے والا ختم کر کے اللہ کے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہاں اس کو بات سمجھ آئے گی لیکن سمجھنے کا فائدہ نہیں، تو وہ پھر چیخ مار کے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ دنیا میں پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور وہاں پہ جب مجرم پیش کیے جائیں گے وہ خود مان رہے ہوں گے کہ ہاں زندگی تو یہ ہے، دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں زندگی کا لفظ آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، زندگی تو دنیا میں گزار کے آیا تھا، لیکن وہاں وہ بھی مان جائے گا وہ زندگی نہیں تھی، اصل زندگی یہ ہے کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو، یہی چلا ہے نا۔ اہل ایمان کی تو نشانی قرآن پاک میں شروع میں ہی آ گئی سورۃ البقرہ کے، کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کتنا فرق ہے۔ مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے انسان میں، تو اگر کسی انسان کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے، تو اس کا چیک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جیب ڈھیلی کرے گا۔ اگر جیب ڈھیلی نہیں کر رہا تو پھر کس کی محبت زیادہ ہوئی؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے نا، مجھ سے سٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے آسان جنت کما سکتا ہے نا تو وہ مالدار شخص ہے۔ اسے کوئی نفلی روزے رکھنے کی، کوئی تہجدیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یار لوگوں کی ہزاروں سال کی تہجد اس کے مال خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرائض پورے کرے، وہ تو ڈیٹم لیول ہے، اس کے بغیر تو آپ انٹر ہی نہیں ہوگے۔ سیدنا عثمان غنی کو 3 دفعہ جو جنت کی بشارت ملی ہے، کس پہ ملی ہے؟ تہجد پڑھنے پہ۔ میدان جنگ میں بھی آپ کو پتا ہے کئی دفعہ وہ بشری کمزوری کی وجہ سے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں وہ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی بھاگ گئے تھے، لیکن 3 دفعہ بشارت ملی، تینوں دفعہ مال خرچ کرنے پہ۔ نمبر 1 مسجد نبوی کی توسیع، نمبر 2 میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خیرات کرنا، اور نمبر 3 غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں انہوں نے مال اور اونٹ خیرات کیے، اور نبی اسلام فرمایا عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے، میرا سیدنا عثمان کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے۔ تو میں سر ان لوگوں کو بار بار جھنجھوڑتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، خدا کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اس کے بعد آپ کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اور دیکھیں مال لگانا ایک ایسی نیکی ہے جس کو چھپانا بہت آسان ہے۔ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتا ہے یا آپ کو خود پتا ہے، جب تک آپ کسی تیسرے کو نہ بتائیں۔ اس میں بس آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹنا، ریاکاری نہیں کرنی۔ باقی اس میں خشوع خضوع کی، وضو کرنے کی، ترجمہ یاد ہونے کی، توجہ ہونے کی، اللہ کو مستحضر رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نیکیوں کے ساتھ تو یہ چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں نا،
तहज्जुद के बाद कोई उठ भी जाए तो वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ नमाज कैसे पढ़ेगा? इसमें आप बेशक दिमाग में अपनी दुकान का हिसाब कर रहे हो और इधर से आप गरीब को दे रहे हो, खैर है तो जो हो ना हो आपकी नेकी पक्की है। ये दुनिया में कोई नेकी है। इसीलिए कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिस नेकी पे जोर दिया गया ना नमाज के बाद, वो अल्लाह की राह में इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और बात ठीक है कि वो हमारे उस्ताद कहा करते थे, वो बापा जानी, कि माल मोमन का हथियार है। आज के दौर में दावत और तबलीग का काम भी माल के बगैर नहीं हो सकता। ये ना समझिए मैं आपको कोई अपील कर रहा हूं कि मेरी कोई चंदा बुक है। सर जिधर है उतने ही दो। और मैं तो सबसे बेहतरीन मसरफ माल का समझता हूं, किसी गरीब बंदे की पढ़ाई का खर्चा उठाएं। हमारे मुल्क में गुर्बत के सर्कल से, पॉवर्टी सर्कल से सिर्फ एक चीज बाहर निकाल सकती है और वो अच्छी तालीम है। गरीब आदमी को आप रक्षा लेके दे देंगे, बस गुजर बसर ही कर सकता है। लेकिन तालीम एक जरिया है जिसके जरिए वो अच्छी नौकरी हासिल करके अपने खानदान को पॉवर्टी सर्कल से निकाल सकता है। कई इतने लायक बच्चे होते हैं लेकिन तालीम का खर्चा ना उठाने की वजह से बेचारे वो पीछे रह जाते हैं। सबसे बेहतरीन मसरफ है और उसमें भी सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदारों का हक है। और रिश्तेदारों में सबसे पहले आपके बहन भाई आते हैं। माँ बाप बीवी बच्चे तो हैं ही है ना, उसके बाद बाकी लोग। तो अल्लाह ताला माता है कि वो कहेगा काश मैंने आखिरत के लिए कुछ माल पानी खर्च करके अल्लाह के डिवाइन बैंक में जमा कराया होता तो आज वो नेकियां मेरे काम आती। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, उस दिन अल्लाह ताला इस तरह अजाब देगा कि किसी ने वैसा अजाब देखा नहीं होगा। कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, ऐ भी पढ़ो उम्मत, वला यूसिकु वसाकहु अहद, और ऐसा बांधेगा, ऐसा कैद करेगा इंसान को कि किसी ने ऐसी कैद नहीं देखी होगी। ज़ाहिर है आप छुड़वा ही नहीं सकते। दुनिया की जेलें तो आप तोड़ भी सकते हैं, दुनिया में आप रिश्वत दे के छूट भी सकते हैं, अल्लाह से भाग के कहां जाएंगे? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अब वो शोराफाक आयात आ रही हैं कुरान हकीम की जिन पे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन आज हमने जितनी रिकत अंगेज गुफ्तगू की है तो उसमें ये खुद ब खुद इतनी रिकत अंगेज गुफ्तगू के बाद ये तसल्ली की आयात है कि यार जो बंदा अल्लाह के लिए कमिटमेंट शो कर देगा, अल्लाह के लिए माल खर्च करेगा, अल्लाह के लिए शरीयत की पाबंदी इख्तियार करेगा, पैगंबरों की इताअत करेगा, उसका क्या हाल होगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मौत के वक्त अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, ऐ वो जान जो इत्मीनान के साथ है। बस दुनिया में तूने जो तकलीफ काट ली, अब आज के बाद तकलीफें खत्म। इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया, आज लौट अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू अपने रब से राजी और तेरा रब तुझसे राजी। हाय हाय हाय, ये दूसरी चीज असल है, लेकिन वो पहली चीज से जुड़ी हुई है। जो अल्लाह से राजी होगा उसी से अल्लाह ने राजी होना है। अल्लाह से राजी होना ये नहीं है कि आप जनाब जुबानी करामी के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जब तकलीफ आए तो बेसब्री आप एक बेदीन बंदे से भी ज्यादा बेसब्र हो जाए। हमने कई दीनदार लोगों को देखा जब दुनिया में जाते हैं तो वो दुनियादारों को पीछे छोड़ देते हैं। वो समझते हैं इधर बस वही रूल चलेगा जो बाकी चल रहा है। फदखुली फी इबादी, बस मेरे बंदों में दाखिल हो, वदखुली जन्नती, और आजा जन्नत में मेरे पास। तो ये हर मोमिन के साथ होना है, हर मोमिन के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु है, बशर्ते कि वो अल्लाह को राजी कर ले। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सूरह अल फज्र की तफसीर सुनी है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा, जिसमें हमने आज सूरह फज्र के बारे में सुना, उनका तर्जुमा सुना। और एक ही चीज़ हर वीडियो में, मोस्टली जितनी वीडियो सब वीडियोस हमें एक ही चीज़ बार बार बताती है, रोज़े क़यामत के लिए कुछ कर लो, उस रोज़ के लिए कुछ कर लो। ये ज़िंदगी के हम उस इम्तिहान में खड़े हुए हैं जिसमें अगर ज़िंदगी में बहुत सारे हम इम्तिहान देते हैं, बहुत दफ़ा फेल भी हो जाते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। जो ये इम्तिहान है ना, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम ट्राई कर सकते हैं, मरने के बाद हम इसका कुछ हम ये रीट्राई नहीं कर सकते। मरने के बाद इस इम्तिहान का कोई ये नहीं है कि आप दोबारा जाके ये इम्तिहान दे सकते हो, वापस ज़िंदा होके वापस ज़िंदगी सही गुजार लो। मरने के बाद फाइनल रिज़ल्ट है। उस लम्हे अफसोस करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा अगर हम आज अपना न संवारे।
ज़िंदगी में अल्लाह के दिए हुए चंद अहकामात है। अल्लाह ने जो इस्लाम की खूबसूरती को पहले समझे हम, इस्लाम इतनी की खूबसूरती क्या, इस्लाम हमें कहता क्या है। वो 5 वक्त, वो अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज के लिए बुलाते, बोलते बंदे आओ मेरी तरफ आओ। तो अल्लाह ताला के सामने बैठकर नमाज, उस वक्त नमाज पढ़ना, खड़े होना, अल्लाह की इबादत करना, सजदे में बैठ और सजदे में गिर के नमाज पढ़नी और दुआ करनी। जब फ़र्ज अल्लाह ताला हम एक नमाज, जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं ना, तो सजदे में जब जाते हैं, तो उस सजदे में जिस टाइम हम जाते हैं, हम इस तरह एक दो सेकंड सजदा किया, उठ गए, फिर 2 सेकंड किया। सजदे का मतलब ये नहीं होता कि अपने सिर्फ टकरे मारनी है। सजदे का मतलब है फ़र्ज़ नमाज में जो सजदा अदा किया जाता है, उस सजदे में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। उस वक्त जो दिल दुआ मांग रहा होगा ना, उस सजदे में हर दुआ कबूल होगी। सजदे का मतलब ये होता है कि अल्लाह के सामने हम सजदे में हैं, फ़र्ज़ नमाज के सजदे में। इस्लाम में तो इतनी खूबसूरती है, जहाँ इस्लाम हमें बेहयाई से रोकता है वहीं हमें नेक कामों की तरफ लगाता है। जहाँ हमें गुनाह से रोकता है वहीं हमें सही राह में लेके चलता है। तो हम अगर एक नॉर्मल एग्जांपल है कि हम अपनी लाइफ को सही राह में लेके जाना चाहते हैं कि गुनाहों में लेके जाना चाहते हैं। वही सब चीज़ें हम नॉर्मल अपने सही तरीके से भी अपनी लाइफ को सही तरीके से यूज़ करके उस सब चीज़ों को सही राह में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिन्हें हम सही तरीके से कर सकते हैं। जो चीज़ें हम पे हराम है हम उन्हें छोड़ दें। हमारी लाइफ पे गुनाह, हम लोग जितने गुनाह करते हैं उन्हें छोड़ दें। एक ये होगा कि हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, हम गुनाह नहीं करेंगे। दूसरा, किसी के ऊपर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक इंसान अपने आप को पॉजिटिव कर ले, अपने आप को सही कर ले, तो लोगों को भी आप अच्छे लगोगे और आप अपने रब को भी अच्छे लगोगे। इस्लाम तो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई आपको दिखा रहा है कि आप इस्लाम को जानो, इस्लाम को सीखो, इस्लाम को समझो। तो इस्लाम जानने, सीखने और समझने के बाद आप तो हर बेहयाई, हर गुनाह का काम और हर बुरी चीज़, हर बुरी आदत से दूर हो जाता है। जिससे जो ये सब वो आदतें, बुरी आदत, बुरी चीज़, ये लोगों को भी आप में अच्छी नहीं लगती होगी। जब हम वो चीज़ें छोड़ देंगे तो लोग भी हमें पसंद करने लग जाएंगे और वो रब भी हमें पसंद करेगा। तो सोचो कितना कुछ है इस्लाम में। इस्लाम को जानना स्टार्ट करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।